پاکستان کے آئی ٹی برآمدات $25 ارب سے بھی تجاوز کر سکتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آئی ٹی شعبے کے اصلاحات پر جائزہ اجلاس آج اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ وزیر اعظم کو ملک کی انفارمیشن ٹیکنالوجی برآمدات کو $25 ارب تک پہنچانے کے لیے تفصیلی لائحہ عمل پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ملک کی آئی ٹی برآمدات اگلے 5 سال میں $25 ارب تک پہنچانے کا ہدف دیا تھا۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جانب سے وزیر اعظم کو شعبے کے مختلف حصوں کی اصلاحات اور مسائل کو دور کرنے کے لیے لائحہ عمل پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آئی ٹی برآمدات میں اضافے کے لیے پیش کی گئی اصلاحات کی راہ میں حائل چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے مل کر تعاون کریں۔ آئی ٹی شعبے کی اصلاحات پر عمل درآمد کی میں بذات خود نگرانی کروں گا۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ آئی ٹی شعبے کی اصلاحات کا پیش کردہ لائحہ عمل بہترین ہے، اب اس پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ پیمرا کی جانب سے کورٹ رپورٹنگ پر پابندی کا عدم قرار۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس محمد شفیع کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے پیمرا کی جانب سے کورٹ رپورٹنگ پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے سماعت مکمل ہونے کے بعد پیمرا کے فیصلے کے خلاف کورٹ رپورٹر کی درخواست منظور کر لی اور کورٹ رپورٹنگ پر پابندی سے متعلق پیمرا کی ڈائریکشن کا عدم قرار دے دی۔ عدالت نے صحافیوں کو عدالتی رپورٹنگ کی اجازت دے دی۔ واضح رہے کہ پیمرا نے چند ماہ قبل عدالتی رپورٹنگ پر پابندی عائد کی تھی، جس کے خلاف صحافتی تنظیموں کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ سیاست چمکانے کے لیے سعودی عرب پر مذموم الزام تراشی افسوسناک ہے۔ صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب دیرینہ دوست اور بھائی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات باہمی اعتراف پر مبنی ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کی ترقی و خوشحالی کے سفر کا بے حد معترف ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستانی عوام سعودی عرب کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات پر فخر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب نے پاکستان کی ہر مشکل وقت میں مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی سیاست چمکانے اور پوائنٹ سکورنگ کی غرض سے پاکستان کی اندرونی معاملات کے حوالے سے سعودی عرب پر مذموم الزام تراشی افسوسناک امر اور مایوس کن ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ تمام سیاسی قوتوں کو اپنے معمولی سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر سمجھوتہ کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے تصدیق کیا ہے کہ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں آرمی چیف نے کہا کہ احتجاج کی اجازت ہے، تشدد کی اجازت نہیں۔ اس پر اجلاس میں موجود الیمن گنڈاپور خاموش رہے۔ انہوں نے کہا کہ الیمن گنڈاپور نے توشہ خانے کی بھی بات کی اور کہا کہ اس سے سب نے تحائف لیے ہوئے ہیں، لوگوں نے تحائف ضرور لیے مگر ان تحائف کو بیچ کر کاروبار نہیں کیا۔ دوسری جانب ایک بیان میں خواجہ آصف نے بشرا بی بی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب سے گھڑی لے کر بیچ سکتے ہو اور کروڑوں کا منافع بنا سکتے ہو۔ اب یہ سٹوری فلوٹ کر دی گئی ہے کہ باجوہ سے کسی نے بات کی، آپ لوگ سیاسی فائدے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت ایک بار پھر پنجاب اور اسلام آباد پر حملہ آور ہو رہی ہے۔ اس صورتحال میں پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کی توقع نہیں ہونی چاہیے۔